پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. اسرائیلی درندگی جاری، مزید 21 فلسطینی شہید. مسجد اقصی میں نماز جمعہ سے روک دیا گیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی امریکی وزیر خارجہ دفاع سمیت اہم امریکی عہدیداروں سے ملاقات. دو طرفہ دلچسپی اور مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل پر زور. حکومت کا عوام کو بڑا تحفہ، پیٹرول 14 روپے، ڈیزل 13 روپے 50 پیسے سستا. چمک کا کمال، یہ مبینہ ملی بھگت. پولی کلینک اسلام آباد میں 6 اموات کا معمہ حل نہ ہو سکا. بے ہوشی کی دوا ابھی لیبارٹری سے کلیئر. ملک کے 5 اضلاع، بلوچستان کے 2، KPK کے 2 اور کراچی کے 1 ضلع میں 3 نمونوں سمیت ماحولیاتی نمونوں میں پولیو کی تصدیق. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ اجلاس میں تھرڈ پارٹی آڈیٹرز کی رپورٹ جائزے کے بعد منظور کر لی گئی. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آج 16 دسمبر 1971 سقوط مشرقی پاکستان کا المیہ. پھر 16 دسمبر 2014 آرمی پبلک اسکول پشاور کا خونریز واقعہ. ہر محب وطن پاکستانی کے دل کا درد، اور آج بھی یہی بیرونی اور اندرونی پاکستان دشمن قوتیں وطن عزیز کی سالمیت اور عوام کی خوشحالی اور آزادی کو ختم کرنے کے لیے وطن عزیز کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں. ان کے ظاہری اور خفیہ کردار کا پوری قوم کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا. اور 1971 کے محصورین پاکستانی جنہوں نے پاکستان کے لیے ایک بار نہیں 2 بار جنگ لڑی، یہ آج بھی سب ہلالی پرچم لگائے کیمپوں میں ابتر زندگی گزار رہے ہیں. ان کی باعزت واپسی ہم سب کا قومی فرض ہے. یہ جذبہ شہادت کا حامل نظر آتا ہے جو پردہ اٹھاتا ہوں قاتل نظر آتا ہے. ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ پاکستان کی جان، پاکستان کی شان. آستین کے سانپوں کی وجہ سے صوبے کے جمہور عوام کی ترقی، کامیابی اور خوشحالی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی. ایمڈیکیٹ میڈیکل ڈینٹل کالجوں میں داخلے کا امتحان ایک بار نہیں بلکہ دوبارہ بھی پرچہ آؤٹ ہو گیا. اس میں صوبے کے سرکاری تعلیمی بورڈز کو بھی علیحدہ نہیں رکھا جا سکتا، اور نہیں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے متنازع وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کو کسی بھی صورت میں اس واقعے سے بری الذمہ قرار دیا جا سکتا ہے. پروفیسر امجد سراج میمن جب ڈاؤ میڈیکل کالج میں پرنسپل تھے اس وقت بھی پرچہ آؤٹ ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پروفیسر امجد سراج میمن اور ان کی ٹیم نے پرچہ آؤٹ میں PhD کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے. اس ٹیم میں ان کی نور نظر حنا سعید اور دل کی ٹھنڈک سہراب زمان نے ان کی گود میں ہی آنکھیں کھولی ہیں. پروفیسر امجد سراج میمن اور ان کی ٹیم جان سازی کے کاموں میں اتنی فنکارانہ صلاحیت کی حامل ہے کہ FIA بھی چکرا گئی ہے.
جن کو اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے، جبکہ سہراب زمان ڈا میڈیکل کالج میں اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں بھی ان کے فرنٹ ہونے کی شناخت رکھتے تھے۔ ان کی تعلیمی اہلیت اور تجربہ کیا ہے وہ تو ان کے سرکاری ریکارڈ میں موجود ہے، لیکن اس مختصر سی مدت میں سہراب زمان کا کروڑوں روپے مالیت کی ذاتی گاڑی کو تو اندھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات بھی باخبر حلقوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ انٹر فیل ہنا سعید پروفیسر امجد سراج میمن کی فیورٹزم پالیسی کی بنیاد پر ایگزامینیشن سیل کی انچارج تھیں۔ ایل ڈی این کا خیال ہے کہ پرچہ لیک تحقیقات کا دائرہ کہیں وسیع ہوا تو باولپور یونیورسٹی جیسا کوئی واقعہ نمودار نہ ہو جائے، جبکہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایک ای میل کے بہانے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے اتنا طوفان کھڑا کیا کہ مین سرویئر سے 512 ٹی آر بی ہارڈ ڈسک کی آئی ٹی انچارج سے سیکیورٹی انچارج قاضی شفیق نے تشدد کے ذریعے حاصل کر کے پروفیسر امجد سراج میمن کو دی، جسے ایل ڈی این کی جانب سے بار بار نشاندہی کے باوجود ایف آئی اے غالباً تاحال اسے ریکور نہیں کر پائی ہے۔ اس تمام کھیل تماشے میں پروفیسر امجد سراج میمن نے اپنے سینئر ترین اور محسن پروفیسر آف سرجری پروفیسر محمد سعید قریشی کو بھی نہیں بخشا، اور سارے معاملے میں جہاں امجد سراج میمن ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے مختلف گروپس کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے رہے، جو پہلے پرچہ آؤٹ کھیل میں بحیثیت سیلز مین امیدواروں کے مابین جوڑ توڑ کرتے رہے، اور پروفیسر امجد سراج میمن نے اس قومی جرم کو ماروی اسٹیٹ ایجنسی اور ریونیو کے ریکارڈ کی طرح نمٹا، جیسا کہ انہوں نے کسی سے 1 ایکڑ کے کسی پلاٹ کے عوض معاملہ طے کر لیا ہو۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ میں مجھے نیوز ایڈیٹر کی جانب سے موصول کچھ اور رپورٹس بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، لہٰذا ایمڈیکیٹ کی مذکورہ گفتگو کو انشاءاللہ پیت کی ہیلتھ ڈائری میں آپ کے سامنے مکمل طور پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین کرام، نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز اور جیالے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے ہمدل فیوریٹ سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کے مابین قانون اور لاقانونیت کی جنگ کوئی راز نہیں ہے۔ وزیر صحت کی شرافت، اخلاقیات اور مریض دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس جعفری کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو تبادلوں تقرریوں میں انہوں نے جو لوٹ مار مچا رکھی ہے، اس میں فہیم چاچڑ کو بھی وہ کہیں پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ تازہ ترین نوٹیفیکیشن اسکرین پر بمائے تصویر ملاحظہ فرمائے، جس کے مطابق ڈاکٹر پیر غلام حسین ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ سندھ کا تبادلہ بحیثیت ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی حیدرآباد جامشورو ہسپتال میں کر دیا گیا ہے، اور ڈی جی ہیلتھ نے اس حکم نامے کے ساتھ اپنے ایک تحریری حکم کے مطابق ڈاکٹر پیر غلام حسین کو اپنے دفتر میں بھی اضافی چارج کے ساتھ رکھتے ہوئے انہیں دفتر بھی الاٹ کیا ہے، جس کا تحریری حکم نامہ آپ اسکرین پر پہلے نمبر پر ڈاکٹر غلام حسین کا دفتر الاٹ کیے جانے کی تفصیل ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیکریٹری صحت نے براہ راست حکم نامہ اپنے دستخط سے جاری کر کے نگراں وزیر صحت، چیف سیکریٹری سندھ اور سیکریٹری سروسز سندھ کو بائی پاس کرنے کی یہ کوئی پہلی واردات نہیں کی ہے۔ ایل ڈی این اس سلسلے میں اس کی پہلے بھی بار بار نشاندہی کرتا رہا، جس کے بعد کچھ تبادلے اور تقرریوں کے حکم نامے قواعد اور ضوابط کے مطابق جاری ہوئے۔ نگراں وزیر صحت اور چیف سیکریٹری سندھ کو فوری طور پر قانون کے مطابق سیکریٹری صحت کی مذکورہ جعل سازی پر مبنی اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے۔ سیکریٹری صحت سندھ تبادلوں اور تقرریوں کے علاوہ
دیگر محکمہ صحت کے اہم امور اور پالیسی ساز کام انہوں نے مکمل طور پر بند کر رکھا ہے، جبکہ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر اپنے ہسپتالوں کے دوران کے منفی اور مثبت اثرات کی رپورٹ قاعدے قانون کے مطابق پبلک کرے، ورنہ بصورت دیگر ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی آڑ میں جنرل کیڈر کے سینئر افسروں کی سینئرٹی پر جھاڑو پھیر کر جعلی ایم پی ایچ کی ڈگریوں پر جو مال مولا بخش شیخ ایڈیشنل سیکریٹری ہیلتھ کی صورت میں بنایا اور کمایا جا رہا ہے، یہ قومی اسکینڈل کو کب اور کون پکڑے گا؟ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔